آج ہم تعارض بیان کریں گے۔ بعض اوقات دو ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو آپس میں متضاد ہوتی ہے، ان میں تعارض ہوتا ہے، معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایک قرآن کی آیت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث ہوتی ہے، تو ان میں ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، ان میں تعارض پایا جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہمیں محدثین نے بتایا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ تو ہم نے دیکھنا ہے، اگر دونوں احادیثیں ہیں یا ایک آیت یا دوسری حدیث ہے، تو ایسی حدیث تو نہیں ہے جو ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر اس میں بات ختم ہو جائے گی، وہ ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر حدیثیں صحیح ہیں، اس کے مقابلے میں آیت موجود ہے، تو پھر بھی صحیح حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حدیث کے مقابلے میں آیت ہے تو حدیث کا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ منکرین حدیث کا ایک طریقہ ہے، جیسے گامدی صاحب یا اور کوئی بھی ایسے فلاسفر اپنی طرف سے یہ باتیں بناتے رہتے ہیں۔ حدیث میں محدثین کی اصطلاح میں ایسا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ تو اگر آیت کے مقابلے میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا بظاہر تو ہمیں اس کا معنی ایک دوسرے کے متضاد نظر آتا ہے، کہیں دونوں کا معنی مختلف تو نہیں ہے، یا دونوں حدیثیں ہوں تو دونوں حدیثوں کا معنی آپس میں مختلف تو نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے صدقے دل سے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب اگر اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، فسق ہے، فجور ہے، اس کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جنت والے جو لوگ ہیں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع تعلقی نہیں کرتے، رشتہ داری کو نہیں توڑتے۔ دونوں حدیثیں متضاد نہیں ہیں، دونوں کا معنی مختلف ہے، بظاہر ہمیں ان میں تعارض نظر آتا ہے، لیکن آپس میں یہ متضاد نہیں ہے، ان کا مختلف معنی ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر ایسی بھی ممکن نہیں ہے، بظاہر جو متضاد ہمیں نظر آتا ہے حقیقت میں تضاد ہے، حدیثوں کے معنی مختلف نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے، دونوں حدیثیں بھی صحیح ہے، تو پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں نسخ ہے۔ نسخ ایک قاعدہ ہے حدیث کی اصطلاح میں۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا ہے، اور ایک حدیث ناسخ ہے، دوسری منسوخ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں خود حکم دے رہا ہوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایسی احادیث، ایسے مسائل موجود ہیں جو پہلے ناسخ تھے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا احادیث کی شکل میں یا قرآن کی آیات کی شکل میں، بعد میں ان کو منسوخ کر دیا۔ تو نسخ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی تاریخ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صراحت موجود ہو، جیسے یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صراحت فرما دی، یا کسی صحابی سے اس کی صراحت موجود ہو، صحابی نے بتا دیا ہو، یا ہم تاریخ سے دیکھیں گے کون سا واقعہ پہلے کا ہے اور کون سا بعد کا ہے، کون سی روایت پہلی ہے، کون سی بعد کی ہے۔ جو پہلے کی ہوگی وہ منسوخ ہوگی اور جو بعد کی ہے وہ ناسخ ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں نسخ۔ اور اگر ایسی بھی شکل ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، ہمیں علم نہ ہو، تو پھر ایسی شکل میں ہمیں
توقف کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے. کسی بھی آیت کو، کسی بھی حدیث کو صحیح ضعیف کہنے سے پہلے، اس کو منسوخ کہنے سے پہلے، ناسخ کہنے سے پہلے، یا اپنی طرف سے کوئی بات کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اگر اس کا علم ہو تب بات کرنی چاہیے. اگر اس کا علم نہیں ہے تو اس وقت تک بات نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمارے پاس اس کا علم نہ ہو.